تم وہ قتل جو تم نے کیے ہیں اقراری ہو نا، ایک طرف سے کہتے ہو لاشیں دکھاؤ، ایک طرف سے اقراری ہو، مان رہے ہو کہ ہم نے ظلم کیا ہے اور پھر کریں گے۔ ظلم کی عمر زیادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش وہی جو میں پہلے کرتا ہوں، اکثر کبھی کبھی کرتا ہوں، کبھی کبھی کئی دن ایسے گزر جاتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، دوسرے دوستوں تک شیئر کریں، لائک کریں، ہماری آواز میں آواز ملائیں تاکہ حق کی آواز جتنی زیادہ اونچی ہوگی انشاءاللہ ملک اور قوم کا بھلا ہوگا۔ خان صاحب کی خبریں بڑی گرم ہیں اور ان کا جو بیان 2-3 دن سے گردش کر رہا ہے وہ میں تو پڑھ کے بھی نہیں سنا سکتا۔ میں ڈرپوک آدمی ہوں، بزدل آدمی ہوں، میری تو ٹانگیں کانپتی ہیں وہ پڑھتے ہوئے بھی۔ میں خان کے حوصلے کی داد دیتا ہوں۔ خان 2 سال سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور اسے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے اسے۔ اس پہ تمام ظلم کر کے دیکھ لیے گئے، ہر طرح سے تکلیف دے کے، ملاقاتوں پہ پابندی لگا کے۔ اب میں اگر عرض کروں تو شکایت نہ کریں۔ میں پوچھتا ہوں کہ جن پیروں اور مولویوں پہ ہم پڑھتے تھے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ کدھر ہیں؟ وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہے۔ جو کہتے تھے ہماری شان میں یہ آیت آئی ہے اور ہمارے لیے قاری صاحب یہ آیت پڑھو، مولوی صاحب اسی آیت پہ تقریر کرو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اگر ولایت کی نشانی ہے تو پھر اس وقت تو میرے خیال میں غصہ نہ کریں، کوئی فتویٰ نہ لگائیں مجھ پہ۔ عمران خان سب سے بڑا ولی، عمران خان نے 2 سال ظلم کا مقابلہ کیا۔ اب یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ سہیل افریدی ایک مڈل کلاس میں سے ایک نوجوان، باصلاحیت نوجوان میدان میں جس دن سے آیا ہے، پورے پاکستان کے تحریک انصاف کے کارکنوں اور خصوصاً خیبر پختونخوا کے لوگوں کی امیدیں بہت بڑھ گئیں۔ علی امین گنڈا پور سے وہ مایوس ہو گئے تھے۔ علی امین گنڈا پور نے 2-3 دفعہ دھوکہ دیا ان کو، ساتھ لے جا کے ڈیالہ میں وہاں سے پتلی گلی سے نکل گئے، کبھی کے پی کے ہاؤس چلے گئے، کبھی کو پہاڑیاں کراس کر کے پشاور پہنچ گئے۔ لیکن یہ جوان جو ہے سہیل افریدی، یہ مرد میدان لگتا ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، کوئی پیشن گوئی تو نہیں ہے فقیر کی، لیکن اب تک جو حالات نظر آ رہے ہیں یہ جوان کچھ نہ کچھ کرے گا۔ اور 26 نومبر کو سال ہو جائے گا ان پہ جو ظلم ہوا تھا۔ خبریں گردش کر رہی ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں کو بہت زیادہ معتبر خبر کہ میں کہیں سے نکال کے لایا ہوں اور میں کہوں یہ نوٹ کر لو، ایسا میرے پاس تو کبھی نہ میں نے کہا ہے، نہ میرے پاس کوئی فارمولہ ہے، نہ میری کوئی چڑیا ہے کہیں اندر، نہ میری کوئی چونٹی ہے، نہ کوئی چڑیل ہے، کسی جگہ بھی نہیں۔ اور میں تو اندازہ تھوڑا بہت جو اللہ نے عقل دی ہے، تھوڑی بہت جو سیاسی سوجھ بوجھ دی ہے، اس کے مطابق اندازے سے بات کرتا رہتا ہوں۔ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو بڑا احتجاج کا پروگرام بنا رہی ہے۔ جس بات کے لیے میں نے یہ ساری باتیں کی وہ بات سن لیں۔ حکومت کے وزیر بے تدبیر وہ فرما رہے ہیں آؤ تمہارے ساتھ بھی مرید کے والا سلوک ہوگا۔ کوئی کہہ رہا ہے آؤ تمہارے ساتھ 26 نومبر والا ہی سلوک ہوگا، تو میں کہتا ہوں بے غیرتو، شرم کر۔ تم وہ قتل جو تم نے کیے ہیں اقراری ہو نا، ایک طرف سے کہتے ہو لاشیں دکھاؤ، ایک طرف سے اقراری ہو، مان رہے ہو کہ ہم نے ظلم کیا ہے اور پھر کریں گے۔ ظلم کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، ظلم بالآخر ایک نہ ایک دن ڈھیر ہو جاتا ہے۔ شرم آنی چاہیے یہ بات کہتے ہوئے، شاید تارڑ نے کہی ہے یا طلال نے کہی ہے، اسی لیول کے کسی بندے نے، اور رانا ثناء اللہ تو اس کام کا ماسٹر ہے۔ ایسے جان، اللہ کی قسم ان کی جان نکلی ہوئی ہے، خوف سے، ڈر سے گھبرائے ہوئے ہیں، لیکن بڑکیں بدماشوں والی لگا رہے ہیں۔ یہ کر دیں گے، مرید کے کر دیں گے، 26 نومبر ڈی چوک یاد کروا دیں گے۔ تو کاش اور جو ذمہ داران ہیں
ان کو کچھ تھوڑا بہت خیال آ جائے کہ ہم نے کس طرح کے بے سمجھ لوگ وزارتوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں جو ظلم کر کے اس وقت کہتے ہیں 26 نومبر کا بھی کہتے تھے لاشیں دکھاؤ، اب بھی کہہ رہے ہیں لاشیں دکھاؤ، پہلے مانتے نہیں ہیں اور پھر جب 10 دن گزر جاتے ہیں تو پھر بڑھ کے مارتے ہیں۔ یہ یاد رکھو، یہ آپ اقرار کر رہے ہیں، یہ آپ کا اقرار، آپ کی یہ ویڈیو، آپ کے یہ اخباری بیانات کل عدالت میں پیش ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ سدا بادشاہی تو اللہ کی ہے، تم نے سدا حکمران تو نہیں رہنا، سدا یہ عدالتیں نہیں رہنی، آخر کو بدلنے ہیں 2 سال بعد 5 سال بعد۔ تو یہ تمہاری ساری گواہیاں قتل عام کی اور خون بہانے کی جو بزبانیں خود دے رہے ہو، یہ تمہارے گلے پڑیں گی، پھر شاید کوئی رستہ نہ ملے نجات کا۔ اب وقت ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اور میرا کہنے کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ یہی کہ کوئی نصیحت حاصل کر لے، کوئی راہ راست پہ آ جائے۔ اب بھی کہہ رہا ہوں، ایک تو جو ظلم کیے ہیں ان پہ اللہ سے تو معافی مانگو، لیکن ظلم کی معافی تب ہوتی ہے مظلوم سے معاف کرواؤ، مظلوم راضی ہو جائے، وہ کہے میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کیا، یا دیت دے کے راضی ہو جائے، دیت لے کے راضی ہو جائے، یا جو بھی وہ بدلہ لینا چاہتا ہے اس پہ چھوڑا شریعت نے۔ ان کو راضی کرو، اگر وہ راضی ہوں گے تو آخرت میں تمہاری کچھ نجات کا رستہ بنے گا۔ اگر مظلوم جن پہ تم نے ظلم کیا ہے، خواہ ان کی لاشیں غائب کی ہیں یا دبائی ہیں، اگر دنیا نے ان سے معافی نہ مانگی تو حقوق العباد کے بارے میں روز قیامت بہت سخت حساب کتاب ہوگا۔ اللہ جس کو چاہے گا حقوق اللہ معاف فرما دے گا، جس کو چاہے گا نماز روزہ مالک ہے، چاہے تو کہے جاؤ بھائی جانے دو، مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، اور وہ خود ارشاد فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ یا رسول اللہ میرے بندوں کو خبر دے دیں کہ میں بہت مہربان، بڑا رحم والا ہوں، بخشنے والا، بہت بخشنے والا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین مہربان ہے، لیکن بندوں کے حقوق اگر ظلم کیا ہوا، کسی کا حق غصب کیا ہوا، تو اس کا حساب کتاب تو اس کو وہاں قیامت والے دن راضی کرنا بہت مشکل ہوگا، اس لیے کہ وہاں ظالم خالی ہاتھ ہوگا۔ یہاں تو ظالموں کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، سارا کچھ ہے، وہاں خالی ہاتھ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو وہاں تو ہم نے پڑھا اور سنا کہ وہاں تو راضی کرنے کے لیے جو نیکیاں کسی بندے کی ہوں گی وہ مظلوم کو دے دی جائیں گی، جس کا حق غصب کیا گیا ہے، اگر ہوں گی تو دی جائیں گی، اگر نیکیاں بھی کوئی نہ ہوئی تو پھر آپ دیکھ لیں کہ کوئی نجات کا رستہ، اور وہ وقت آنے والا ہے، بہت جلد آنے والا، مجھ پہ بھی اور آپ پہ بھی اور ہر ایک پہ آنے والا ہے۔ اللہ کریم نے بار بار قرآن مقدس میں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے، اور تمہیں دنیا کی زندگی غرور اور تکبر میں مبتلا نہ کر دے۔ تو یہ دھمکیاں، احتجاج تو بھائی صاحب دنیا بھر کی جمہوریت میں احتجاج آئینی حق ہے، مجبوروں کا، مظلوموں کا، محکوموں کا، جو اپنے حقوق سے محروم کر، ان کا حق ہے وہ احتجاج کرے، پوری دنیا میں احتجاج ہوتے ہیں۔ یہ واحد حکومت ہے پاکستان کی، وہ ظالم حکومت پہلی دفعہ آئی ہے جو احتجاج والوں کو دھمکیاں دیتی ہے کہ ہم مرید کے والا حشر کریں گے تمہارا۔ پہلے مرید کے مانو تو صحیح نا، تو پہلے تو مرید کے نہیں مان رہے تھے، آج تم کہہ رہے ہو کہ مرید کے والا حشر کریں گے، تو بھائی مرید کے کا بھی حساب ہوگا، اور 26 نومبر کا بھی حساب ہوگا، 25 مئی کا بھی حساب ہوگا، اور جس تاریخ پہ جس ظالم حکمران نے بھی، پہلوں نے بعد والوں نے، جس ظالم حکمران نے ظلم کیا ہے ان سب کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے معاملات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔